آج ہم جس کنٹری کی سیر کرنے والے ہیں اس ملک میں دنیا کی سب سے لمبی روڈ ٹنل موجود ہے۔ اس خوبصورت ملک میں قیدیوں کو ایسی سہولیات دی جاتی ہیں جو پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں جماعی راجہ کو بھی نہیں دی جاتی۔ ایک ایسا ملک جہاں دنیا میں سب سے پہلے FM ریڈیو پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس ملک میں تو کئی مہینوں تک سورج ہی نہیں نکلتا۔ اسے دنیا کا امن پسند کنٹری بھی مانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا 5واں امیر ترین ملک ہے۔ آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ یہ آپ کی شفقت اور محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ ناروے ایک اسکینڈینیوین کنٹری ہے۔ ناروے کا آفیشیل نام کنگڈم آف ناروے ہے۔ یہ شمالی یورپ کا ایک نارڈک ملک ہے۔ گلوبل پیس انڈیکس میں اس ملک کو دنیا کے امن پسند ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ملک مختلف چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل ہے۔ آج سے آدھی صدی پہلے ناروے کے دور دراز جزیروں اور علاقوں تک رسائی بہت مشکل تھی۔ آج یہ ملک مکمل طور پر اپنے قریبی اور دور دراز جزیروں کو بہترین سڑکوں، خوبصورت پھولوں، لمبی لمبی پہاڑی سلسلوں کا کاٹ کر لمبی ٹنلز کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ ملک قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ ناروے میں زیادہ تر عیسائی آبادی ہے اور سب سے بڑا عیسائی فرقہ ایونجیلیکل لوتھران چرچ آف ناروے ہے۔ تاریخی طور پر ناروے کے باشندوں کی ایک قابل ذکر اکثریت اس چرچ کے ممبر تھے، تاہم حالیہ برسوں میں چرچ کی حاضری میں کمی اور سیکولرزم میں اضافہ ہوا ہے۔ عیسائیت کے علاوہ ناروے میں ایسے لوگوں کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد ہے جو غیر مذہبی، ملحد یا اگنوسٹک کے طور پر شناخت کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ہندوؤں، بدھوں اور سکھوں سمیت دیگر مذہبی گروہوں کی چھوٹی برادریاں بھی ہیں۔ ہسٹری آف ناروے کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ ناروے اکثر وائکنگز، سمندری سفر کرنے والے نورس لوگوں سے منسلک ہوتا ہے جنہوں نے پورے یورپ میں تلاش، تجارت اور چھاپے مارے۔ مشہور وائکنگ بحری جہاز جو اوسبرگ اور گوسٹرگ ناروے میں دریافت ہوئے تھے۔ ہیرلڈ فیئر ہیر کو 872 کے آس پاس ناروے کو ایک واحد مملکت میں متحد کرنے کا سہرا جاتا ہے۔ ناروے نے 14ویں صدی کے آخر میں ڈنمارک کے ساتھ اتحاد کیا۔ یہ رشتہ 4 صدیوں سے زیادہ عرصے تک قائم رہا۔ اس وقت کے دوران ناروے کی سیاسی طاقت کم ہوتی گئی اور یہ اسکینڈینیویا کی وسیع تر سیاسی جدوجہد میں ایک پیادہ بن گیا۔ نیپولین جنگوں کے بعد ناروے کو 814 میں کیل کے معاہدے کے تحت ڈنمارک سے سویڈن کے حوالے کر دیا گیا، تاہم ناروے کے باشندوں نے سویڈش حکمرانی کے خلاف مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں ایک مختصر آزاد ناروے کا آئین قائم ہوا اور ایک پرامن قرارداد میں ناروے نے اپنے آئین اور خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے سویڈن کے ساتھ ذاتی اتحاد میں دخل کیا۔ 1905 میں ناروے نے پرامن طریقے سے سویڈن کے ساتھ یونین کو تحلیل کیا اور اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ ڈنمارک کے شہزادہ کارل کو ناروے کا V11 بادشاہ حکومت بننے کے لیے مدعو کیا گیا، جس نے جدید نارویجن بادشاہت قائم کی، اور دوسری جنگ عظیم کے دوران 1940 میں نازی جرمنی نے ناروے پر حملہ کیا۔ ناروے کی حکومت لندن بھاگ گئی اور ایک مزاحمتی تحریک ابھری۔ ناروے جنگ کے خاتمے کے ساتھ 1945 میں آزاد ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ناروے نے اقتصادی ترقی کا تجربہ کیا، جس کی وجہ سے بحیرہ شمالی میں تیل اور گیس کے وسائل کی ترقی تھی۔ یہ ملک اپنے اعلیٰ معیار زندگی، سماجی بہبود کے نظام اور ماحولیاتی پائیداری کے عزم کے لیے جانا جاتا ہے۔ ناروے پارلیمانی نظام کے ساتھ ایک آئینی بادشاہت ہے۔ یہ یورپی فری ٹریڈ ایسوسی ایشن کا رکن رہا ہے لیکن یورپی یونین کا رکن نہیں ہے۔ یہ ملک سماجی بہبود، تعلیم اور ماحولیاتی تحفظ سے زور دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ بے شک ناروے ایک بھرپور تاریخی، شاندار مناظر اور منفرد ثقافتی پہلوؤں والا ملک ہے۔ ناروے کی تیل کی دولت کا انتظام گورنمنٹ پینشن فنڈ گلوبل کے ذریعے کیا جاتا ہے، جسے اکثر نارویجن آئل فنڈ کہا جاتا ہے۔ یہ عالمی سطح پر سب سے بڑے خود مختار دولت فنڈز میں سے ایک ہے اور اس کے انتظام اور سرمایہ کاری کی حکمت عملی دلچسپ ہے۔ سوالبرڈ جزیرہ نما پر واقع گلوبل سیڈ والٹ ایک محفوظ سیڈ بینک ہے جو قدرتی یا انسان ساختہ آفات کی صورت میں دنیا بھر سے پودوں کے بیجوں کی وسیع
اقسام کو محفوظ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مقامی سامی لوگوں کی ثقافت اور تاریخ کو دریافت کریں جو ناروے، سویڈن، فن لینڈ اور روس کے شمالی علاقوں میں آباد ہے۔ ان کے روایتی معاش، منفرد زبانوں اور اپنی ثقافتی شناخت کو برقرار رکھنے میں درپیش چیلنجز کا جائزہ لے سکتی ہے۔ 1947 میں نارویجن ایکسپلورر تھور ہeyerdahl کی قیادت میں کونٹ کی مہم، جس کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ کولمبیا سے پہلے کے جنوبی امریکی پولینیشیا میں آباد ہو سکتے تھے، اس قابل ذکر سفر کے ایڈونچر اور سائنسی تعاون کا جائزہ لے سکتی تھی۔ ناروے میں موسم سرما کے کھیلوں کا شوق مشہور ہے۔ سکی ریس کی تاریخ اور برائک بینئر اہمیت پر توجہ مرکوز کر سکتی ہے۔ ایک روایتی کراس کنٹری سکی ریس جو ایک تاریخی ریسکیو مشن سے متاثر ہے۔ ناروے اپنی دنیا کی سب سے متاثر کن سرنگوں اور انجینئر کے کارناموں کا گھر ہے۔ دنیا کی سب سے طویل سڑک کی سرنگ چیلنجنگ خطوں میں اس طرح کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں چیلنجوں اور اختیارات کو تلاش کر سکتی ہے۔ ناروے نے وائکنگ بحری جہازوں کو ایک اچھی طرح سے محفوظ کیا ہے۔ وائکنگ کے زمانے میں جہاز سازی کی ٹیکنیکوں اور ان تحریکی نمونوں کو محفوظ رکھنے کی کوششوں کا جائزہ لے سکتی ہے۔ بے شک ناروے اپنے دلکش مناظر اور دلکش شہروں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں ناروے میں کچھ خوبصورت مقامات ہیں۔ لوفوٹین جزائر ناروے کے سمندر میں واقع لوفوٹین جزائر اپنے ڈرامائی مناظر کے لیے مشہور ہے، جن میں اونچی چوٹیاں، ماہی گیری کے دلکش گاؤں اور قدیم ساحل شامل ہے۔ بیرونی سرگرمیاں جیسے پیدل سفر، ماہی گیری ہے۔ سردیوں کے مہینوں میں بھی ناردرن لائٹس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایلسنڈ اپنے منفرد آرٹ نوو فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے، جسے 1904 میں ایک تباہ کن آگ کے بعد اس انداز میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ قصبہ کئی جزیروں پر واقع ہے اور ارد گرد کے فیجورز کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے۔ ترومسو آرکٹک سرکل میں واقع ترومسو ایک متحرک شہر ہے جو اپنے جاندار ثقافتی منظر اور شاندار ماحول کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شمالی روشنیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے اور اس میں ایک جدید آرکڈ اور مشہور ترومسو پل ہے۔ برگن ایک دلکش ساحلی شہر ہے جو پہاڑوں اور فیجورز کی یونیسکو سے گھرا ہوا ہے۔ برگن وارف اپنی رنگین لکڑی کی عمارتوں کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ فینکولر شہر اور اس کے گرد و نواح کے خوبصورت نظارے فراہم کرتا ہے۔ ٹرولٹونگا یا ٹرولسٹونگ ایک شاندار چٹان کی تشکیل ہے جو اس جھیل سے 700 میٹر اوپر واقع ہے۔ ٹرولٹونگا کے لیے چیلنجنگ اضافے کو دلکش نظارے سے نوازا جاتا ہے۔ یہ ناروے کے سب سے مشہور اور تصویری مقامات میں سے ایک ہے۔ اوسلو دارالحکومت اوسلو جدید شہری زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اوسلو اوپیرا ہاؤس اور وائکنگ شپ میوزیم قابل ذکر پرکشش مقامات ہیں۔ یہ شہر جنگلات اور اوسلو فیجورز سے گھرا ہوا ہے جو ثقافتی اور بیرونی تجربات کا امتزاج پیش کرتا ہے۔ نوٹ کیپ یا شمالی کیپ مین لینڈ یورپ کا سب سے شمالی نقطہ ہے اور ایک ڈرامائی ساحلی منظر پیش کرتا ہے۔ گرمیوں کے مہینوں میں آدھی رات کے سورج کا تجربہ کرنے کے لیے یہ ایک مقبول منزل ہے۔ بے شک ناروے بہت سے دلچسپ پہلوؤں کے ساتھ ایک ملک ہے۔ سامی ایک مقامی لوگ ہیں جو ناروے کے شمالی حصوں کے ساتھ سویڈن، فن لینڈ اور روس میں آباد ہیں۔ ان کی اپنی زبانوں، روایات اور مخصوص لباس کے ساتھ ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے۔ جوتنہائمن نیشنل پارک ناروے کی بلند ترین چوٹیوں کا گھر بشمول گلڈو پیگن نیشنل پارک پیدل سفر کرنے والوں اور فطرت کے شوقین افراد کے لیے ایک پناہ گاہ ہے۔ زمین کی تزئین میں گلیشیئرز، الپائن جھیلیں اور متنوع نباتات اور حیوانات شامل ہیں۔ آدھی رات کا سورج آرکٹک سرکل کے اوپر ناروے گرمیوں کے مہینوں میں آدھی رات کے سورج کے اور ترومسو رجحان کا تجربہ کرتا ہے۔ نوٹ کیپ جیسے مقامات پر سورج کئی ہفتوں تک غروب نہیں ہوتا، جس سے ایک منفرد ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اسٹیو چرچز
नॉर्वे में दुनिया की कुछ कदीम तरीन लकड़ी की इमारतें हैं, खास तौर पर एस्टीव गिरजाघर। ये क्रोन बस्ती के ढांचे, पेचीदा लकड़ी के काम की खसूसियत। एटलांटिक रोड एक कुदरती ड्राइव है जो नॉर्वेजियन समंदर के साथ कई जजीरों को जोड़ती है। इसमें डरामाई पुल और कॉजवीज हैं जो समंदर और साहिली मनाजर के शानदार नज़ारे पेश करते हैं। नॉर्वे की लोग दस्ताने, ट्रोल और होल्डर जैसे अफसानी मखलूकात से माला माल हैं। कोन टिकी म्यूजियम। ओस्लो में वाक़या कोन टिकी म्यूजियम में 1947 में एक्सप्लोर थोर हेडल के जरिए जनूबी अमेरिका से पोलोनेशियाई जज़ाइर तक बहरुल अकाहिल के इस पार जाने के लिए इस्तेमाल किया गया मशहूर बेड़ा रखा गया है। नॉर्वे शानदार आबशारों पर फख्र करता है। काबिले जिक्र मसालों में वोरिंगफोसन, कोजिसफोसन और 7 सीटर्स शामिल हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।